اسی ملک میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ اگر صبح صبح کسی بیوہ پر نظر پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا آج کا دن خراب ہو گیا۔ ایک بیوہ پر نظر پڑ گئی، سن لو میری بات، ہمارا آج کا دن خراب ہو گیا۔ ایک منحوسہ پر نظر پڑ گئی تو یہ ہے دنیا کے حال کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، مگر انسانی تاریخ میں میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی تو مکے کی کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرتے، بلکہ 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں، دو شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ۔ میرے نبی نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کر کے قیامت تک کے لیے بیوہوں کی عزت کی لاج رکھی ہے۔ پہلا نکاح میرے نبی نے ایک بیوہ سے کیا۔ حضرات، میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ جلدی جلدی سن لیجئے، بیواؤں کو کالی کوٹھی میں بند کر دیا جاتا تھا، لیکن جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان بیٹیوں کو کتنی عزت دی، سماعت کریں۔ ترمذی شریف جلد ثانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات، من کانت لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتہن واتقى اللہ فیہن فلہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی اور اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے حقوق ادا کر دیے، ان کی پرورش کر دی، جوان ہو گئی تو شادی کر دی، نبی فرماتے ہیں فلہ الجنہ، اس شخص کے لیے جنت ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی، آقا فرماتے ہیں من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کنا لہ حجابا من النار۔ اللہ نے جسے بیٹیاں دی اور اس نے بیٹیوں پر صبر کیا تو قیامت کے دن یہی اس کی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ایک بار داہنے ہاتھ اٹھایا اور داہنے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں اٹھائیں اور میرے نبی نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی چیز کھانے پینے کی لایا کرو تو اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، بعد میں بیٹوں کو دیا کرو۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کا احسان دنیا کی ساری عورتوں پر، یہ ہے پیغمبر اسلام کا احسان میری ماں بہنوں پر۔ اور ابھی 3-4 سال پہلے میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ بھارت کا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں جس طرح سے اس کے بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے اس کی بیٹیوں کا بھی حق ہے، یہ بھارت کا سپریم کورٹ کہتا ہے۔ لیکن قربان ہو جاؤ اپنے نبی پر کہ بھارت کا سپریم کورٹ جو بات آج کہہ رہا ہے وہی بات 1400 سال پہلے مدینے کے دارالحکومت سے تمہارا نبی دنیا کو بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ باپ کی جائیداد میں جس طرح سے اس کے بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے اس کی بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ بیٹیوں کا حق ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، اسلام نے بیٹیوں کا حق، جزاکم اللہ، اسلام نے آپ کی مال میں آپ کی بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ ادھر دیکھیے، بس آخری پیغام، اب انشاءاللہ دیر نہیں ہوگی۔ اسلام نے تمہاری کمائیوں میں، تمہاری جائیداد میں تمہاری بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو مال کے 3 حصے بنیں گے، 2 حصے لڑکے کو ملیں گے، 1 حصہ لڑکی کو ملے گا۔ مگر دے رہا ہے کوئی بیٹیوں کا حق؟ سب جہیز کی رسمیں نبھانے میں لگے ہیں، زمینیں بیچ بیچ کے جہیز دیے جا رہے ہیں، لون نکال نکال کر کے جہیز دیے جا رہے ہیں، پیسے کی پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے شادیوں میں۔ اے لوگوں، اگر یہ فضول خرچیاں نہیں رکی تو آنے والے حالات آپ کے لیے اور بھی ڈینجر ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے گھر میں نواسیاں نہیں ہوں گی؟ کیا تمہارے گھر میں پوتیاں نہیں ہوں گی؟ کل کو جب زمینیں بھی بک جائیں گی اور مہنگائی بھی زیادہ ہو جائے گی تب کیا کرو گے؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھتی عمر کی صحیح وقت میں شادی نہ ہونے کی وجہ سے، بڑھتی عمر کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں وہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ عزت تو جائے ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے 100 باتوں کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آج جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو، خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ، اس لمبے چوڑے جہیز کی شکلوں کو بند کر دو۔ مسجد میں نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا ایک نکاح بھی مسجد میں ہوا ہے، اور حضرت علی کے نام کے نعرے سے ہم مچل جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا نام جب ہمارے سامنے لیا جاتا ہے تو احترام سے ہمارا دل خم ہو جایا کرتا ہے اور جھک جایا کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا جب ولیمہ ہوا تو میرے نبی نے ولیمے میں آنے والے کو صرف کھجور کھلائی تھی، میرے نبی نے صرف پانی اور کھجور کھلایا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے نبی کی عادت بتاتی ہے کہ امت کو بھی کم خرچ میں اپنے یہاں ولیمے کرنا چاہیے، شادی کرنا چاہیے۔ چونکہ تقریر بہت لمبی ہو گئی اس لیے میں اور اب کہنے سے معذرت چاہوں گا، مگر حاصل کلام یہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، شادیوں کو سستی کر دو۔ آپ کو معلوم نہیں سارا ہندوستان گنگا بہیڑ نہیں ہے، اسی ملک میں تمہارے بہت سارے غریب بھائی بھی رہتے ہیں۔ اگر آج کسی کی 3 بیٹیاں جوان ہیں تو راتوں میں بیٹیوں سے منہ چھپا کر کے غریب باپ رونے کے لیے مجبور ہے، کیونکہ دروازے پر جہیز کا بھکاری کھڑا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ کم سے کم باراتی لے کر کے جائیں گے۔ یہ بارات کیا ہے یار، 200 300 400 یہ کوئی طریقے ہیں کیا؟ تمہارے نبی نے یہی تمہیں طریقے سکھائے ہیں؟ بعض فیملی چھوٹی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں، اس لیے اگر 100 جانے والے ہوں تو 50 جائیے، 50 جانے والے ہوں 25 جائیے، 25 جانے والے ہوں تو اور کم جائیے۔ کم خرچ میں اپنے بچوں کی شادی کرو تاکہ تمہارے بچے زنا کی طرف قدم اٹھانے سے بچیں اور تمہارے بچے پاک اور صاف ستھرے رہیں۔ حضرات، شادیوں کو سستی کرو اور ضرورت کے مطابق گھر بناؤ، اپنی ضرورت کے مطابق گھر بناؤ اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ۔ اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت علم کا وقت ہے۔ ستہ کی چابیاں اسی قوم کے ہاتھ میں ہوں گی کہ جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے۔ اگر اسی طرح سے سوتے رہ گئے تو دنیا ہمیشہ کے لیے تمہیں سلا دے گی، تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا ملک سے، تمہارے حقوق مر لیے جائیں گے اور تم کو ذلیل اور غلام بنا کر کے اس ملک میں رکھا جائے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسل عزت کی زندگی جیے اور ملک میں ایک باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہو تو خدا را شادیوں کو سستی کرو، ضرورت کے مطابق گھر بناؤ اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز، دنیا کے سارے اسکولز، دنیا کے سارے کالجز یہ ڈگری ہولڈر بناتے ہیں اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے۔ اس لیے سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بولو جس حساب سے ہم کو نپٹانے کی تیاری چل رہی ہے، آنے والے حالات آپ کو کیا لگتے ہیں؟ ڈرا نہیں رہا ہوں، آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سدھر جاؤ مسلمانوں، تعلیم پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے زور دو۔ کپڑے پرانے پہن لو برداشت کر لو، روٹیاں سوکھی کھانا پڑے برداشت کر لو، لیکن تمہارا بچہ جاہل رہ جائے یہ نہ برداشت کرو۔ 20 سال کا ہو گیا، ایک کو دبئی بھیج دیا، ایک کو سعودیہ، یہ کب تک سعودیہ اور دبئی بھیجتے رہو گے؟ دوسروں کی غلامی کرواتے رہو گے؟ پڑھاؤ لکھاؤ، قلم کی طاقت رہے گی، انشاءاللہ دنیا تمہارے بچوں کی قلم کی محتاج ہوگی۔ تمہاری بہت قربانیاں ہیں اس ملک میں، تمہارا اتہاس بھی بدل دیا جائے گا۔ سدھر جاؤ، پڑھو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے پڑھاؤ، مگر یہ یاد رکھنا کتنا بھی پڑھنا مگر اپنے بچوں کو انگریز نہ بنانا، سب کچھ پڑھانا مگر اپنے بچوں کو نبی کا غلام ضرور بنانا۔ اپنے گھر میں کہو بیٹا پڑھ سب کچھ مگر چل ویسے ہی جیسے تیرے نبی چلانا چاہتے ہیں۔ ماڈرن ماحول سے باہر نکلو۔ اور اے لوگو، یہ 1500 سالہ میلاد النبی ہے، خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ۔ اور بھائی شاہنواز بھائی، مولانا قاری ارشد برکاتی، ہم تو جب نان پارا سے چلے
تو اپنی گاڑی میں ہم بیٹھے، یہ ہمارے ساتھ میں آصف بھائی ہے ایک طالب علم، ہم ساتھ میں آئے مسلمانوں کے ساتھ، یہاں آئے تو سلیم بھائی ملے، ارشد برکاتی نے مسکراتے چہرے سے ہمارا استقبال کیا، لوگ ملے، دعا سلام ہوئی، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کے گاؤں کے، اللہ سلامت رکھے۔ یہاں آئے تو مسلمانوں سے مصافحہ ہوا، کھانا کھایا مسلمانوں کے ساتھ، تقریر کر رہے ہیں مسلمانوں میں، پھر مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں میں چلا جاؤں گا۔ سماج میں آپ رہتے ہو، دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ آپ کی ہے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ بھی تمہارے نبی کی سیرت پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر غیر مسلم تمہارے ساتھ بزنس کرتا ہو تو پوری ایمانداری کے ساتھ بزنس کرو، یعنی زندگی کے کسی بھی میدان میں رہو مسلمان بن کے رہو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، نقصان اٹھا لینا مگر کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی دعوت دو، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی سچائی کے ذریعے سے، جیسے آئے ہو ویسے نہ جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ محفل میلاد النبی میں رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے توبہ کر کے جاؤ، اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کی سانسیں کب تھم جائیں۔ آپ کے گاؤں کے اسی قبرستان میں ایسے لوگ بھی سو رہے ہیں کہ جب وہ ایسے لوگ بھی سو رہے ہیں کہ جب وہ اس گاؤں میں بولتے تھے تو 4-5 آدمی ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، مگر جب وہ قبرستان چلے گئے تو ان کے پوتے کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ہمیں بھول جائے گی، ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے۔ اس لیے ہوش میں آؤ، اعمال سیئات سے توبہ کرو، برے اعمال سے توبہ کرو، خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ، توبہ کر کے جاؤ، اللہ سے توبہ کر کے جاؤ اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ شراب سے بچیں گے، انشاءاللہ جوئے سے بچیں گے، انشاءاللہ زنا سے بچیں گے، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کرائیں گے، انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے۔ تم اچھے سچے تو بن جاؤ، پھر تمہارا بھائی تمہیں یقین دلاتا ہے۔ ان حالات سے گھبراؤ نہیں، ان حالات سے پریشان نہ ہو، یہ بادل ہیں اڑ جائیں گے، آندھیاں ہیں رک جائیں گی، طوفان ہیں تھم جائیں گے، اسلام کا اجالا قیامت تک باقی رہے گا۔ میرے عزیز تو اپنا راستہ سیدھا کر لے، اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا، کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔